السلام علیکم، میرا نام نومیر ہے اور اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے اپنی مائکرو کنٹرولرز اور ایمبیڈڈ سسٹم کی پروجیکٹ کی سیمولیشن کے بارے میں، جس میں ہمیں زومو روبوٹ جو کہ ایک لائن فالوئنگ روبوٹ ہے، بلڈ ان ایگزامپل ہے پروٹیو سافٹ ویئر کی، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں ہمارا ٹاسک تھا کہ ایس ٹی کارڈ کے اندر اس کے لائن فالوئنگ روبوٹ کے پاتھ کو سیو کرنا۔ فرسٹ آف آل اگر ہم اس کے کنیکشنز کو دیکھیں تو یہاں پہ ہم ایس ٹی کارڈ کو اگر دیکھیں تو ایس ٹی کارڈ کی جو ڈی آئی کی پن ہے وہ ایم او سی پن کے ساتھ کنیکٹ ہے آرڈینو اونو کے، جو کہ آئی او 11 ہے، اور ڈی او کی پن جو ہے وہ میسو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جو کہ آئی او 12 ہے، اور کلاک کی جو پن ہے وہ ایس سی کے پن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جو آئی او 13 ہے، اور جو چپ سلیکٹ کی پن ہے وہ سلیو سلیکٹ کی پن کے ساتھ آرڈینو اونو کی کنیکٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ باقی سیم کنیکشنز ہیں، یہ ہم نے کچھ یہ جو رومو کا ماڈل ہے اس کے ساتھ کچھ کے کنیکشن کو چینجز کیا تھا تاکہ ہمیں ایس ٹی کارڈ کو ہم ساتھ کنیکٹ کر سکیں۔ ٹی ایم آئی جو 6 سینسرز ہیں وہ ایک آئی او 2 کے ساتھ کنیکٹ ہے، ایک اے ڈی 3 کے ساتھ کنیکٹ ہے، ایک آئی او 4 کے ساتھ کنیکٹ ہے، ایک اے ڈی 0 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور ایک اے ڈی 2 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور ایک آئی او 9 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اور جو دو موٹرز ہیں اور ان کے موٹر ڈرائیورز ہیں، جو لیفٹ موٹر ہے وہ آئی او 6 کے ساتھ کنیکٹ ہے، اور رائٹ موٹر آئی او 5 کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ اور جو اس کی سپیڈ کنٹرول کرنے کے لیے ان کے انیبل کی جو سپیڈ کنٹرول کی پن ہیں وہ آئی او 8 اور آئی او 7 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ جو ہمارا بٹن ہے وہ آئی او 15 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور جو اب بزر ہے وہ آئی او 3 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اسی طرح ہمارا ورچوئل ٹرمینل جو ہے اس کی آر ایکس ٹی کی پن ٹی ایکس ٹی پن کے آرڈینو اونو کی ٹی ایکس ٹی کی پن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور جو ٹی ایکس ٹی کی پن ہے وہ آر ایکس ٹی کی پن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اس کی اگر ہم سیمولیشن کو رن کریں اس کی سیمولیشن ہے، یہ اس کا بٹن آن کرتے ہیں، نے بٹن آن کیا تو یہ روبوٹ موو کرنا شروع ہو گیا۔ اس طرح ہم ورچوئل ٹرمینل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ورچوئل ٹرمینل بھی اس کے پاتھ کو شو کر رہا ہے۔ اسی طرح یہی پاتھ جو ہے نوٹ پیڈ کی فائل کے اندر بھی سیو ہوتا جائے گا جیسے جیسے روبوٹ موو کرتا جا رہا ہے۔ نوٹ پیڈ کی فائل بھی اینڈ پہ دکھائیں گے۔ جس پاتھ پہ یہ موو کر رہا ہے، رائٹ موڑ رہا ہے تو رائٹ آ رہا ہے، لیفٹ موڑ رہا ہے لیفٹ آ رہا ہے، اسٹریٹ موو کر رہا ہے تو اسٹریٹ آ رہا ہے، بیک موو کرتا ہے تو بیک آ رہا ہے۔ ایک بار یہ اپنا پاتھ کمپلیٹ کر لے گا، پھر اس کو ہم دوبارہ سٹارٹ پہ رکھیں گے تو یہ اپنے آپٹیمل پاتھ کو یعنی شارٹیسٹ پاتھ کو فالو کرے گا۔ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد۔ اب اس نے یہاں پہ اپنا پاتھ کمپلیٹ کر لیا۔ اگر ہم اس کو دوبارہ سے سٹارٹ پوزیشن پہ رکھیں، دوبارہ بٹن پریس کریں گے آن کا، تو دیکھیں اب یہ اپنا آپٹیمل پاتھ فالو کرے گا، شارٹیسٹ پاتھ ہوگا وہ والا پاتھ فالو کرے گا۔ اب اس کا شارٹیسٹ پاتھ کون سا ہے؟ جس پاتھ میں بھی اس کو کسی بھی نوڈ پہ بیک موو نہ کرنا پڑے، فرسٹ سیکنڈ یا تھرڈ نوڈ پہ بیک موو نہ کرنا پڑے، وہ والا شارٹیسٹ پاتھ۔ جس طرح اگر اس والی نوڈ پہ یہ جائے گا تو یہاں پہ اس کو ادھر بیک موو کرنا پڑے گا، اور اس والی نوڈ پہ بھی ادھر بیک موو کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے یہ اس پاتھ کو اس نے فالو کیا ہے، اس نے اپنا پاتھ کمپلیٹ کر لیا۔ اگر ہم نوٹ پیڈ میں جاتے ہیں، اس کا یہی پاتھ اس نوٹ پیڈ کی فائل میں بھی سیو ہوگا۔ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ اس نے یہ سارا وہی پورا پاتھ جو ہے پہلے اسٹریٹ موو کیا، پھر 3 بار لیفٹ، پھر بیک، پھر اسٹریٹ، پھر بیک، پھر لیفٹ، پھر رائٹ، پھر اسٹریٹ، لیفٹ لیفٹ رائٹ رائٹ، لیفٹ لیفٹ اسٹریٹ، لیفٹ بیک،
اسٹریٹ بیک اینڈ لیفٹ لیفٹ، یہ پورا پاتھ اس کا ایس ڈی کارڈ میں سیو ہو گیا یعنی نوٹ پیڈ کی فائل میں. یہ اس کی سمولیشن تھی. اب ہم اس کے کوڈ کی طرف جاتے ہیں. اب اگر ہم اس کے کوڈ کی طرف جائیں کہ کوڈ میں جو ہے پہلا پارٹ جو ہے اس کا مین پارٹ ہے، پھر اس کے اندر اس کی ہیڈر فائلز ہیں. ساری ہیڈر فائل ہم کھول لیتے ہیں ایک ایک کر کے، ان کو اس کی تھوڑی تھوڑی سمجھ لیں گے. سب سے پہلے ہم مین میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کی جو ہیڈر فائل ہے پش بٹن والی، اس میں دیکھ لیتے ہیں اس میں ہم نے کس جگہ کنیکشن کیے ہوئے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس پوائنٹ پہ ہم دیکھیں پہلے تو ہم نے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ ہم کون سی ہیڈر فائل ڈیفائن کر رہے ہیں. پھر اس کو ہم نے یہاں پہ ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ ہم زومو کے جو بٹن ہے اس کو ہم نے 15 پن پہ کنیکٹ کیا. پھر اس کی ہم نے یہاں پہ انیبل کی پل اپ اسٹیٹس ڈیفائن کر دی ہیں اور لوور ہائی اسٹیٹ ڈیفائن کر دی ہیں. انیبل اور ڈسیبل اسٹیٹ پل اپ کی اور لوور ہائی اسٹیٹ ہم نے ڈیفائن کر دی ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے یہ کلاس کے اندر اس کا پورا اسٹرکچر جو کہ بلڈ ان ایگزامپل ہے پروٹیز کی، وہی ساری ایگزامپل کی ہم نے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ پوری لکھ دی ہے. اس کے بعد ہم اگر یہ موٹرز کی سی پی پی فائل میں جاتے ہیں، اس کے اندر ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے اپنی پنس کو، موٹر کی لیفٹ اور رائٹ موٹرز کی، اور اس کے علاوہ اس کی ڈائریکشن کنٹرول کی پنس کو. موٹر کی جو پی ڈبلیو ایم کی لیفٹ پن ہے وہ اسپیڈ کنٹرول کے لیے وہ 6 اور 5 ہے، اور جو ڈائریکشن کنٹرول کے لیے وہ 8 اور 7 ہے. اس کے بعد یہاں پہ پن موڈ ہم نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، ان کے مطلب کہ کون سی پنز آؤٹ پٹ کی ہیں. اور پھر یہاں پہ ہم نے بتایا ہوا ہے کہ ہم نے کون سا کاؤنٹر یوز کیا، ٹائمر یوز کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پہ ڈائریکشن اسپیڈ کنٹرول کے لیے 6 اور 5 پن یوز کی ہیں، تو وہ ٹائمر 0 کے پنز ہیں. تو یہاں پہ TCCR0A اور TCCR0B ہم نے یوز کیا، اور اس میں ہم نے ان کا جو ہے فیس کنٹرول PWM موڈ یوز کیا ہے، اور پری اسکیلر موڈ ہم نے یوز کیا ہے 16 میگا ہرٹز کا. پھر ہم نے ICR1A کی ویلیو ڈیفائن کر دی ہے. اس کے علاوہ اس کے بعد آگے ساری اس کی کنڈیشنز ہیں جو کہ بلٹ ان تھیں. اسی طرح یہ بزر کا کوڈ ہے، اس میں انہوں نے اسی طرح پوری بزر کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے پورے کوڈ کی. یہاں پہ یہ جو اس کی پوری یہ والی زومو کی ایک انٹرفیس تھا جو اس کا بنا ہوا، جس میں ہمارے پاس سینسرز، موٹرز اور اسپیڈ کنٹرول کے لیے موٹرز اور ان کی ڈرائیور تھا. یہ سارے ان کی ڈیفینیشن جو ہے یہ ہم نے زومو ریفلیکشن سینسر ارے کے اندر ہم نے اس کی ڈیفینیشن کیا پوری. اس کے اندر پہلے ہم نے ہیڈر فائل کی ڈیفینیشن کر دی، پھر اس کے بعد یہ 2 انکلوڈ کی ہیں ہیڈر فائلز، پھر اس کے بعد ہم نے پنز ڈیفائن کر دی ہیں. پھر یہاں پہ ہم نے اس کی کلاس بنائی ہے ایک، اس کے اندر ہم یہ پوری اس کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں کہ یہ ارے کس طرح بنی یوز ہوگی. اس کے بعد یہاں پہ ہم نے جو ہے نا یہ جو اس کے 6 سینسرز ہیں ان سینسر کے ہم نے پنز ڈیفائن کی ہیں، جو کہ یہ والے سینسرز تھے. یہاں پہ ہماری IO2 آئے گی، اور اس جگہ پہ بھی 2 آئے گی. یہاں پہ ہم نے ساری اس کی پنز ڈیفائن کر دی. پہلا سینسر ہمارا پن 2 کے ساتھ کنیکٹ ہے، دوسرا اینالوگ پن 3 کے ساتھ کنیکٹ ہے، تیسرا ڈیجیٹل پن 4 کے ساتھ کنیکٹ ہے، چوتھا جو ہے ہمارا اینالوگ 0 اور پانچواں اینالوگ 2 کے ساتھ. یہاں پہ بھی اینالوگ 0 اینالوگ 2 ہے، اور یہاں پہ ڈیجیٹل پن 9 کے ساتھ IO9 کے ساتھ کنیکٹ ہے، جو کہ یہاں پہ بھی گیون ہے. تو اسی طرح یہ پورا ہم نے اس کی ایرے کو ڈیفائن کیا ہے. یہ آگے ہم نے اس میں پوری کلاس ڈیفائن کی ہوئی ہے اور اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں.
کے علاوہ ہمارے پاس مین میں یہ پش بٹن کی سی پی پی فائل ہے، یہ بھی پہلے سے ڈیفائنڈ تھی. اس میں ہم نے پش بٹن کی پوری ایکسپلینیشن سوئچ کے اسٹیٹمنٹس کے ساتھ کی ہے. یہ کیو ٹی آر سینسر یہ کیلیبریشن کے لیے اس کی یہ فائل ہے. یہ اس کو سینسر کو جو کیلیبریٹ کرتا ہے، جب اسٹارٹ میں سینسر اپنی کیلیبریشن کی لیے 3-4 بار اوپر نیچے موو کرتا ہے، یہ وہ اس کی کیلیبریشن کا یہ پورا پروسیس ہے. اس میں یہ اپنے آپ کو پہلے کیلیبریٹ کرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ موو کرنا اسٹارٹ کرتا ہے. اس کے بعد اگر ہم آ جائیں اس کے مین کوڈ کی طرف، تو مین کوڈ میں انیشلی ہم نے یہاں پہ یہ ساری لائبریریز ایڈ کی ہوئی ہیں. اس میں wire.h ہے، اور یہ 4 ہیڈر فائلز ہیں، یہ 5 ہیڈر فائلز ہیں جو کہ ہم نے اس میں پہلے ڈیفائن کی ہیں، ایکسپلین کی ہیں. اور پھر یہ ایس پی آئی کی فائل ہے، کیونکہ ہم ایس ٹی کارڈ کے لیے جو ہے سیریل کمیونیکیشن جو ہے وہ ایس پی آئی یوز کرتے ہیں. اس میں ماسٹر اور سلیو کا کمبینیشن ہوتا ہے. اس کے لیے ہم نے یہ ہیڈر فائل ایڈ کی ہے، اور پھر یہ st.h کی ہیڈر فائل ایڈ کی ہے، یہ بھی ایس ٹی کارڈ کے لیے ہے. پھر اس کے بعد ہم نے ایک اپنی فائل بنا لی ہے جس کے اندر ہم سیو کر رہے ہیں اپنا سارا ڈیٹا پاتھ سیو کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ یہ جو اپنا ہے چپ سلیکٹ کی پن ڈیفائن کر دی ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں چپ سلیکٹ کی جو ہماری چپ سلیکٹ ہے وہ سلیو سلیکٹ کے ساتھ آرڈینو اونو ہے کنیکٹ ہے، جو کہ یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہ IO10 ہے. تو یہاں پہ ہم نے اس کو 10 سے ڈیفائن کر دیا. پھر اس کے آگے یہ سارا اس کی ایکسپلینیشن کے لیے کومنٹنگ کی گئی ہے. پھر یہاں پہ انہوں نے تھریش ہولڈ کو ڈیفائن کر دیا ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ روبوٹ جو ہے ہمارا وہ بلیک لائن کے اوپر ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے ٹرن سپیڈ ڈیفائن کر دی ہے، اور اس کے بعد ہم نے اسٹریٹ سپیڈ، یہ سپیڈ جو ہے پہلے ٹرن سپیڈ جو ہے وہ جب موٹر ٹرن کر رہی ہوگی لیفٹ یا رائٹ اس ٹائم جو کیا سپیڈ ہوگی، اور جب موٹر اسٹریٹ موو کر رہی ہے تب سپیڈ کیا ہوگی، یہ ہم نے دونوں ڈیفائن کر دی ہے. اس کے علاوہ ہم نے پھر لائن کی تھکنیس کو ڈیفائن کر دی ہے، اور پھر ساری جو ہم اپنے یونٹس ہیں ان کو ایک ہی یونٹ میں کرنے کے لیے یا ہم ان کو کنورٹ کر رہے ہیں زیڈ کے یونٹس میں، مطلب زومو کے یونٹس میں. یہاں پہ آگے یہی ساری ہم اس کے فنکشن کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم نے اس کا بٹن کو ڈیفائن کر دی ہے، یہاں پہ ہم نے پش بٹن کو ڈیفائن کر دیا ہے، اور یہاں پہ ہم نے زومو بزر جو ہم نے کلاسز بنائی تھی ان کے آبجیکٹس کریٹ کر لیے ہیں. یہاں پہ اب ہمارا جو ہے وائڈ سیٹ اپ کا فنکشن سٹارٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ انیشلی ہم نے جو ہے اپنا سیریل ڈاٹ بگن سے اپنی بارڈر ڈیفائن کر دی ہے، اور اس کے بعد سیریل پرنٹ کے اندر ہم نے زومو روبوٹ اپنا نام اور یہ ساری انیشلائزیشن کے لیے ہم نے یہ پرنٹ کر لیا. پھر یہاں پہ ہم نے پن موڈ ڈیفائن کر کے ایس ایس کو آؤٹ کر دیا، اور اس سے ہم چیک کر رہے ہیں کہ اگر تو چپ سلیکٹ جو ہے وہ ہے، مطلب کہ اگر ایس ٹی کارڈ جو ہے اس کے ماڈیول کے اندر ہے نہیں ہے، یہاں پہ ہم چیک کریں نہیں ہے تو ہم پرنٹ کر دیں ایس ٹی کارڈ انیشلائزیشن فیلڈ. اس کو ہم چیک بھی کرتے ہیں اپنے سیمولیشن میں، جو کہ ہم نے پہلے نہیں چیک کیا، یہ بھی چیک کرتے ہیں. ہم اس کی اسکیمیٹک پہ آتے ہیں اور اس کو سیمولیٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم اب اس کے ایس ٹی کارڈ کو باہر نکال دیتے ہیں، اور اب ہم اس کو اگر رن کرتے ہیں، یہاں پہ انیشلائزیشن ڈن ہوا ہے. اس کے بعد اس نے لکھ دی ہے کہ ہمارا جو ہے ایس ٹی کارڈ انیشلائزیشن فیلڈ. اگر دوبارہ ہم اس کو اندر کر کے اس کو دوبارہ چلاتے ہیں
ہم دیکھیں یہ ریڈی آ گیا. اب اس کے بٹن کو پریس کریں تو یہ موو کرنا سٹارٹ کر. ہم دوبارہ کوڈ کی طرف موو یہ ہم کوڈ کی طرف دوبارہ آ کے یہاں پہ ہم نے اس ٹائم انیشلائزیشن ہم نے سٹارٹ کر دیا تھا. پہلے یہاں پہ انیشلائزیشن ڈن ہوئی تھی. اس کے بعد اگر وہ چپ سلیکٹ اس کو مائی جو اپنا ایس ٹی کارڈ اس کو نہیں ملتا اندر تو وہ پھر انیشلائزیشن فیئر لکھ دے گا. اگر تو مل جائے گا تو وہ ریڈی ٹو آپریٹ لکھ دے گا. اس کے بعد ہم نے ٹیکسٹ فائل کے اندر جو ہے ٹیکسٹ فائل کو اوپن کر لیا اور اس کے اندر ہم رائٹ کرنا سٹارٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم نے اسٹارٹیڈ ٹو ریکارڈ ڈیٹا ان ٹیکسٹ فائل یہ پرنٹ کر دیا کہ اب وہ ریڈی ہو گیا اس کے اندر پرنٹ کرنے کے لیے سیو کرنے کے لیے ڈیٹا. اب یہاں پہ اس نے یہاں پہ ایس ڈی کارڈ ہمارا جو ہے وہ ایس ڈی کارڈ کا کوڈ اینڈ ہو گیا. اب یہاں پہ ہمارا جو ہے روبوٹ کا کوڈ سٹارٹ ہو گیا. یہاں پہ ہم نے شروع میں اس کی سیریل بگن کر کے اس کے اندر جو ہے ہم نے اس کی کاؤنٹ اور سینسس کے انسائنڈ انٹ کے نام سے ایک سینسر کی ارے بنا لی ہے. کاؤنٹ کو 0 انیشلائز کروا لیا ہے انسائنڈ شارٹ سے اور پھر انسائنڈ شارٹ کے لاسٹ اسٹیٹس کو ہم نے ایکول ٹو 0 کر دیا ہے. پھر انٹ کی ڈائریکشن کو ہم نے ایکول ٹو 1 کر دیا. پھر ہم بزر کے پلے کرنے کا یہ ایک فنکشن بنا رہے ہیں. پھر یہاں پہ ہم اس کی پنس کو ڈیفائن کیا ہے. ایل ای ڈی ٹرن آن ہوگی اب کیلیبریشن موڈ میں ہوگا. اس کے موٹر کی ڈائریکشن کو ہم نے ڈیفائن کیا فار لوپ کے اندر جو کہ 0 سے 4 تک چلے گا. یہاں پہ ہم موٹرز کی اسپیڈ ڈیفائن کر رہے ہیں اسپیڈ سیٹ کر رہے ہیں. پھر ہم اس کو آگے کیلیبریٹ کر رہے ہیں. پھر یہاں پہ اگر یہ لیفٹ مڑے گا تو ہم اسپیڈ ڈیفائن کر رہے ہیں اور اس طرح ہم موو کرتے ہیں. اگر تو وائل لوپ میں وائل لوپ کا فنکشن میں تو یہاں پہ ہم ان کو بزر کی شروع میں ہم ڈیفائن کر رہے ہیں کہ ساؤنڈ ٹو ڈیموڈ sound of buzzer to denote Zomo has solved the maze. If Zomo has completed the path then the buzzer will beep. یہاں پہ اب ہم آگے فنکشنز کو ڈیفائن کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم نے سوئچ کیس لگایا ڈائریکشن کے نام سے. سوئچ ڈائریکشن کیس 1 ہے اگر وہ لیفٹ موو کرے گا. کیس 2 اس کا مطلب بیک موو کرنا ہے اور کیس 3 رائٹ اور کیس 4 اسٹریٹ. اس میں ہم ان کی اسپیڈ کو سیٹ کر رہے ہیں موٹر کی ان کی ڈائریکشن کو سیٹ کر رہے ہیں. جس طرح ہم نے اسٹریٹ میں ان کی ٹرن اسپیڈ نیگیٹو اور پازیٹیو رکھی تھی پھر یہاں پہ ہم نے اس کو اپوزٹ کر دیا رائٹ کے لیے اور اسٹاپ کرنے کے لیے ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں کیا. اسی طرح اب اگر آگے ہمیں یہاں پہ ہم ایف اسٹیٹمنٹ لگا رہے ہیں کہ آگے ہمیں لیفٹ فاؤنڈ ہو جاتا ہے. یہ ہماری جو ہے نا ایس ٹی کارڈ کے اندر اس میں ایک امینڈمنٹ یہ بھی تھی کہ ہم نے اس کو ایس ٹی کارڈ کے اندر پرنٹ کرنا تھا. تو اس کے لیے ہم نے اگر لیفٹ فائنڈ ہو جاتا ہے تو ہم نے وہ اسی اپنی مائی فائل جو ہے اس کو پھر سے اوپن کرنا ہے. اس کے اندر رائٹنگ کرنا سٹارٹ کرنا ہے اور پھر فائل کے اندر ہم نے لکھ دیا ریکارڈنگ ڈیٹا ان ٹیکسٹ فائل اور پھر اس کے آگے ہم نے اس کے اندر پرنٹ کر دینا ہے ایل لیفٹ موو کر رہا ہے. پھر ہم نے اس کو کلوز بھی کرنا ہے دوبارہ تاکہ پھر ہم دوبارہ اوپن کریں تو وہ اوپن ہو جائے. اور پھر یہ ہم نے اس کی جو ہے ورچوئل ٹرمینل کے اوپر پرنٹ کر رہے ہیں. اگر وہ اسٹریٹ موو کرے گا تو وہی سارا پروسیجر کر کے اس کے اندر ہم ریکارڈ کر دیں گے کہ یہ اسٹریٹ موو کر رہا ہے. پھر ہم اس کو کلوز کر دیں گے. اسی طرح ورچوئل ٹرمینل میں بھی رائٹ کے لیے بھی وہی سارا پروسیس ہوگا. پھر رائٹ کے لیے ورچوئل ٹرمینل کے لیے ہم لکھ رہے ہیں پھر بیک کے لیے. اس طرح یہ سارا پاتھ اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا. یہاں پہ اب وہ فائنڈ کر رہا ہے کہ وہ نیویگیٹ کر رہا ہے ہمارا روبوٹ کہ کون سا سیگمنٹ ٹرن آن ہے جب تک وہ انٹرسیکشن کو فائنڈ نہیں کرتا اور اس پاتھ میں موو کر جائے گا
جب انٹرسیکشن فائنڈ ہو جائے گی تو یہ ریٹرن کر جائے گا دوبارہ اس فالو پاتھ کی فنکشن کی طرف. یہ سارا ہم کوڈ کر رہے ہیں اسی طرح. سالو میں اس کا آگے فنکشن آگے ہیں جس میں وہ میز کو سالو کر رہا ہے، اس کے لیے وہ موو کر رہا ہے، اس کے بعد اپنے ڈیلے کو کال کر رہا ہے، اوور شوٹ انٹو لائن تھکنیس بائی 2 کر رہا ہے. یہ سارا فنکشن چل رہا ہے. سارا اس نے اب 90 ڈگری کا بتایا ہوا ہے کہ اگر رائٹ پہ مڑنا ہے لیفٹ کے لیے 270 ہے، بیک کے لیے 180 ڈگری. اسٹریٹ کے لیے اس کا جو کیس بنایا ہے اس نے کیس 0، کیونکہ ہمیں اب اسٹریٹ موو کرنا ہے تو ہمارا جو اینگل ہوگا وہ 0 ہوگا نا. پھر ایسے یہ سارا اس کو ڈیفائن کر رہا ہے اور پاتھ کی لینتھ کو بھی ڈیفائن کیا. یہ ہمارا کوڈ تھا مین کا. اس کے اندر ہم نے سب کچھ ڈیفائن کر لیا ہے. ایس ٹی کارڈ کو ہم نے بلڈ کرنا تھا جس کے اندر یہ سارا پاتھ کو سیو کریں. یہ ہماری کمپلیٹ پریزنٹیشن تھی. آپ کو کوئی کوشچن ہو اس سے ریلیٹڈ تو آپ کومنٹ سیکشن میں اس کو بتا سکتے ہیں. تھینک یو.